اگلی نشانی دابۃ الارض کا ظہور ہے۔ یہ ایک عجیب الخلقت جانور ہوگا، لوگوں سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا قیامت تک سورج مغرب سے ہی طلوع ہوتا رہے گا۔ بیت اللہ شریف کو ایک حبشی منہدم کر کے آگ لگا دے گا، یعنی بیت اللہ کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ مدینہ منورہ بے آباد اور ویران ہو جائے گا۔ روئے زمین پر کوئی ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام حافظ سلمان حیدر ہے۔ ہم یہ ویڈیو سیریز بنانے جا رہے ہیں جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں ہوگی۔ یہ ایک تعارفی ویڈیو ہوگی کہ جس میں ہم قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں مختصراً آپ کو بتائیں گے۔ آنے والی ویڈیوز بہت ڈیٹیل میں ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آنے والی ویڈیو سیریز کو جوائن کیجیے گا۔ ہماری ویڈیوز کی خاص بات یہ ہوگی کہ ان میں ریفرنسز کے ساتھ آپ کو سمجھایا جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں یعنی علامات کبریٰ کا آغاز شام میں دمشق کے مقام اعماق یا دابق پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والی خوریز مارکے سے ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اس مارکے میں فتح کے بعد اسلامی لشکر عیسائیوں کے مرکز روم کو فتح کرنے کے لیے نکلے گا۔ مارکہ روم سے قبل سیدنا امام مہدی حضرت محمد بن عبداللہ تشریف لا چکے ہوں گے۔ عیسائیت کا یہ سب سے قدیم اور مضبوط قلعہ انہی کی قیادت میں فتح ہوگا۔ روم کی فتح کے بعد اسلامی لشکر ابھی مکمل طور پر فارغ نہیں ہوا ہوگا کہ یہودیوں کے مسیح موعود یعنی دجال اکبر کے ظہور کی خبر پھیل جائے گی اور مسلمان روم سے بھاگم بھاگ دمشق واپس آ جائیں گے اور دجال کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دجال مسلمانوں کے دین و ایمان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ قدرت دے رکھی ہوگی۔ اس کے حکم سے بارش برسے گی، زمین سے نباتات اگیں گی، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کا دودھ بڑھ جائے گا۔ وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ قحط کا حکم دے گا تو قحط پڑ جائے گا۔ آدمی کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا حکم دیا جائے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے غیر معمولی اختیارات دکھانے کے بعد لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب مانو۔ ضعیف اور کمزور ایمان والے بے شمار مسلمان اس کے اختیارات سے مرعوب ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے اور اسے اپنا رب بنا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی۔ اپنے ماننے والوں کو وہ جنت میں پھینکے گا حالانکہ وہ جہنم ہوگی، اور نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈالے گا حالانکہ وہ جنت ہوگی۔ خبردار، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد مبارک ہے، دجال کی آگ ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا، لہذا جو اس صورتحال سے دوچار ہو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے۔ دجال بڑی تیزی کے ساتھ 40 روز کی مدت میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں محترم شہروں کے راستوں پر فرشتے مقرر فرما دیں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ دجال کی قیادت میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے متعدد مارکے ہوں گے۔ مسلم افواج کی قیادت سیدنا امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی۔ دجال دنیا کا چکر کاٹ کر جب دمشق پہنچے گا تو امام مہدی پہلے سے دمشق میں موجود ہوں گے اور دجال کے ساتھ آخری مارکہ لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران نماز فجر سے پہلے 2 فرشتوں کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر نازل ہوں گے۔ مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ ہی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء میں نماز فجر ادا کریں گے۔ اس وقت دجال 70,000 یہودیوں کے لشکر سے شہر کا محاصرہ کیے ہوگا۔ اسلامی افواج کی قیادت اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے کہ گھمسان کی جنگ ہوگی۔ دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور لد کے مقام پر اسے گرفتار کر لیا جائے گا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔
دجال کے قتل کے بعد اسلامی فوج چن چن کر یہودیوں کو قتل کرے گی۔ دنیا کی کوئی چیز یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی رات کے اندھیرے میں کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر پکار اٹھے گا، اللہ کے بندے یہ ہے یہودی، اسے قتل کر۔ دجال کے قتل کے بعد عیسائیت اور یہودیت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ ساری دنیا میں صرف ایک ہی ملت یعنی مسلمان باقی رہ جائے گی۔ ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، امن و سلامتی، اخوت اور خدا ترسی کا دور دورہ ہوگا۔ امام مہدی کا دور خلافت 7 سال تک رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں امام مہدی انتقال کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھا کر تدفین کریں گے۔ کچھ مدت بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائیں گے کہ اب میں ایک ایسی مخلوق ظاہر کرنے والا ہوں جس کے مقابلے میں نے کسی کو طاقت نہیں دی، لہٰذا میرے خاص بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خاص ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور باقی اہل ایمان ادھر ادھر قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ سد ذوالقرنین میں مقید یاجوج ماجوج کو باہر نکال دیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ جھیل شام کی سرحد پر واقع ہے، جہاں سے دریائے اردن نکلتا ہے، پر پہنچے گی تو اس کا سارا پانی پی پی کر خشک کر دے گی۔ یاجوج ماجوج ساری دنیا میں اس قدر خوریزی کرے گی کہ اپنی دانست میں وہ تمام اہل زمین کو ختم کر ڈالیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم اہل آسمان کو قتل کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خون آلود ہو کر نیچے گریں گے۔ یہ دیکھ کر وہ دعویٰ کریں گے کہ اب تو ہم نے اہل آسمان کو بھی ختم کر دیا، نعوذ باللہ۔ اس عرصے میں غلے کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی گردنوں میں ایک ایسی بیماری پیدا ہوگی جس سے وہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی ہلاکت کے بعد سارے شہر اور بستیاں بدبو سے متعفن ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دوبارہ عرض کریں گے کہ یا اللہ اب اس عذاب سے بھی ہمیں نجات دلا۔ اللہ تعالیٰ اونٹوں کی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کی لاشیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ تعفن ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جس سے فضا بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد ایک دفعہ پھر دنیا میں خیر و برکت کا دور دورہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس وقت ایک انار سے لوگوں کی پوری جماعت اپنا پیٹ بھر لے گی۔ ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ حسد، بغض اور کینہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسی خیر و برکت کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ خالی جگہ پر مدفون ہوں گے۔ قبیلہ قحطان میں سے جہجہ نامی ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ پھر تنزل اور انحطاط کا دور شروع ہو جائے گا۔ قیامت کی بڑی علامات یکے بعد دیگرے ظاہر ہونے لگیں گی۔ پہلے 2 بڑے خسف یعنی علاقوں کا زمین میں دھنسنا ہوں گے، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں۔ مشرق اور مغرب کے خسف میں کون کون سے ملک تباہ ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعید نہیں کہ مشرق کے خسف میں جاپان اور مغرب کے خسف میں امریکہ ہلاک ہو۔ خسف یعنی زمین میں دھس جانا، اس کے بعد ایک دھواں ظاہر ہوگا جو ساری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ سارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، ایماندار کم متاثر ہوں گے اور کافر زیادہ۔ آہستہ آہستہ آسمان صاف ہو جائے گا اور لوگوں کو اس عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اس سے اگلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سورج روزانہ غروب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے آ کر سجدہ کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جس طرف سے تو آیا ہے اسی طرف لوٹ جا۔ چنانچہ سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے۔ ایک روز عرش کو سجدہ کرنے کے بعد سورج کو حکم ہوگا جس طرف غروب ہوتا ہے اسی طرف سے طلوع ہو۔ چنانچہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اب ایک سوال ہے، مغرب سے طلوع ہونے کے بعد قیامت قائم ہونے تک سورج مغرب سے ہی روزانہ طلوع ہوتا رہے گا یا ایک مرتبہ مغرب سے طلوع ہونے کے بعد پھر اپنی اصل سمت یعنی مشرق سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا؟
اس سوال کا جواب حدیث شریف میں واضح طور پر نہیں ملتا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کے بعد قیامت تک سورج مغرب سے ہی طلوع ہوتا رہے گا۔ بعض اہل علم کے نزدیک مغرب سے سورج کا طلوع ہونا بس ایک ہی مرتبہ ہوگا۔ اس کے بعد قیامت ہونے تک سورج دوبارہ مشرق سے ہی طلوع ہوتا رہے گا۔ مغرب سے طلوع شمس کے بعد اگلی نشانی دابۃ الارض کا ظہور ہے۔ یہ ایک عجیب الخلقت جانور ہوگا۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث سے بس اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور زمین سے نکلے گا، لوگوں سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ بعض ضعیف احادیث میں یہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ وہ جانور مسجد حرام میں واقع کوہ صفا کی جگہ سے زلزلے کے بعد نکلے گا۔ اس کا چہرہ آدمی جیسا، پاؤں اونٹ جیسے، گردن گھوڑے جیسی، دم بیل جیسی، سر ہرن جیسا اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے ہر مومن کی پیشانی پر نورانی نشان لگا دے گا اور کافر کی ناک یا گردن پر انگوٹھی سے مہر لگا دے گا۔ اس طرح وہ جانور مومنوں اور کافروں میں تمیز کر دے گا۔ اہل علم نے ان احادیث پر اعتماد نہیں کیا جو میں نے ابھی آپ کو سنائی۔ دجال کا ظہور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، یہ تینوں نشانیاں ایسی ہیں جن کے بعد کسی کافر کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ اور فرحت بخش ہوا چلائیں گے، وہ اہل ایمان کی بغلوں میں درد پیدا کر دے گی، جس سے ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا فوت ہو جائے گا۔ صرف وہ لوگ زندہ رہیں گے جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان اور بھلائی نہیں ہوگی۔ وہ لوگ زمانہ جاہلیت کی طرز پر کفر اور شرک کی طرف پلٹ جائیں گے۔ ساری دنیا میں کفر اور شرک غالب ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے حروف کاغذوں سے مٹا دیے جائیں گے۔ نماز، عمرہ اور حج ادا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بیت اللہ شریف کو ایک حبشی منہدم کر کے آگ لگا دے گا، یعنی بیت اللہ کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ مدینہ منورہ بے آباد اور ویران ہو جائے گا۔ وحشی جانوروں اور درندوں کا وہاں بسیرا ہوگا۔ شرم و حیا نام کو نہیں ہوگی۔ مرد اور عورتیں سرے عام راستوں پر گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ روئے زمین پر کوئی ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ پھر جب اللہ چاہیں گے یمن سے ایک آگ نمودار ہوگی جو لوگوں کو ہانک کر حشر کے میدان شام کی طرف لے جائے گی۔ جہاں کہیں لوگ تھک ہار کر رک جائیں گے وہ آگ بھی وہاں رک جائے گی۔ جب تازہ دم ہو جائیں گے تو آگ ان کا تعاقب کرنے لگے گی کہ جب لوگ شام پہنچ جائیں گے تو آگ غائب ہو جائے گی۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی سب سے آخری ہوگی۔ اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔